السلام علیکم جی، میرا نام زبیر محمود ہے اور میری یہ ویڈیو اور آنے والی کئی ویڈیوز عربی زبان اور اس کی گرامر کے حوالے سے ہوں گی، اور میری ان ویڈیوز سے بالخصوص وہی لوگ صحیح طرح استفادہ کریں گے اور یہ انہی کے لیے ہوگی جو بالخصوص ابتدائی لیول پر ہیں یا انٹرمیڈیٹ لیول پر اس وقت عربی سیکھ رہے ہیں۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں ایسی باتیں بیان کروں گرامر کے حوالے سے جو آج یا زبان کے حوالے سے جو عام طور پر لوگوں کو اتنی آسانی سے پتہ نہیں چلتی، کیونکہ ظاہر ہے اس زبان کے سیکھنے والے ایک تو اجمی ہوتے ہیں، وہ عرب ممالک میں نہیں ہوتے، ان کے ارد گرد عربی بولی نہیں جا رہی ہوتی، وہ دور ہوتے ہیں اور وہ عربی محاورے سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے کئی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں گرامر کی زبان کے حوالے سے جو کہ انہیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی وہ معلومات ہوتی ہیں، لیکن ان کے بغیر زبان کو سمجھا اور بولا نہیں جا سکتا۔ بہرحال میری یہ ویڈیو اسماء الاشارہ کے بارے میں ہے، بالخصوص ذالک۔ لیکن اصل بات پر آنے سے پہلے میں مختصراً اسماء الاشارہ کے بارے میں بتا دوں کہ عموماً ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اشارہ قریب اور دوسری اشارہ بعید۔ اشارہ قریب کی سب سے عام مثال وہ ھذا ہے، اور اشارہ بعید کی جو سب سے عام مثال ہے وہ ذالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قریب کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، اور یا اس کے دوسرے صیغے مؤنث کے یا جمع کے مثنیٰ کے، اور یا اگر کسی دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ذالک آتا ہے، اور اسی طرح اس کے صیغے ظاہر ہے عربی میں مختلف صیغے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ گرامیرینز یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایک چیز درمیانے فاصلے پر ہو، نہ قریب نہ دور، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں ذا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بالعموم اسماء الاشارہ کی دو ہی قسمیں ہیں، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ اب ان کی ایک ایک کر کے کچھ مثالیں آپ کو دے دیتے ہیں۔ پہلی مثال ھذا واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال عام مثال یہی ہے کہ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا کا مؤنث ھذہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال یوں ہوگی ھذہ سیارۃ، یہ ایک گاڑی ہے۔ اور ظاہر ہے ہم نے ھذہ مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس کی جو خبر وہ بھی مؤنث ہے، اور اگر دو کتابیں ہوں تو ہم کہیں گے ھذان کتابان، اور یہ بھی مذکر کے لیے، اور اگر دو گاڑیاں ہوں ظاہر ہے دو مطلب مؤنث لفظ ہو اس کے لیے ہم کہیں گے ھاتان سیارتان۔ ھذا کی جمع ھؤلاء آتی ہے، ھؤلاء، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہے۔ چلو اب چلتے ہیں اشارہ بعید کی مثالوں کی طرف۔ ذالک ھذا کی طرح واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ھذا کتاب جو کہ اگر قریب ہے، اگر ہم کہیں کہ کتاب کافی فاصلے پر پڑی ہے تو ہم کہیں گے ذالک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ ذالک کا مؤنث تلک ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ایک گاڑی کافی فاصلے پر ہو تو ہم کہیں گے تلک سیارۃ، وہ ایک گاڑی ہے۔ اسی طرح اگر دو کتابیں ہوں تو ذانک آئے گا، اور دو گاڑیاں ہوں ظاہر مطلب مؤنث دو مؤنث اشیاء ہوں تو اس کے لیے تانک آئے گا، اور اسی طرح اس کی مثالیں جس طرح ھذا میں بنی تھی ھذانی میں بنی تھی وہ اس میں اس صورتحال میں بھی اسی طرح بنیں گی۔ ذالک کی جمع اولئک ہوتی ہے، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا فاصلے کے لحاظ سے اسماء اشارہ کا استعمال، جب ہم پلیس کی بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے فاصلے کے لحاظ سے آپ کے قریب پڑی ہے، آپ کے ساتھ پڑی ہے، یا کوئی 10 فٹ دور پڑی ہے، تو یہ اس کے لحاظ سے یہ بالکل ایک عام یہ استعمال ہے اسماء اشارہ کا، جو جو اسٹوڈنٹ عربی کا جو اسے بتائی جاتی ہیں یا وہ بالکل شروع میں سیکھ لیتا ہے۔ لیکن جب
کتاب کھولتے ہیں، عربی پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ بالخصوص ہم قرآن کا ذکر کرتے ہیں اور اسی سے انشاءاللہ ہم مثالیں دیں گے. جب قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی منظر نظر آتا ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ذالی کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں اسماء اشارہ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہاں جہاں بعید کے اشارہ بعید کے اسماء استعمال ہو رہے ہیں، وہاں قریب کے ہونے چاہیے. مطلب مراد یہ ہے کہ جہاں ذالی کا آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں ذالی کا نہیں، وہاں تو ھذا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ترجمے میں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے، دس استعمال ہوا ہوتا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے، اور جو ایک عربی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذالکہ کا مطلب تو دیٹ ہے، یا اس کے مختلف صیغے. میں ذالکہ صرف آسانی کے لیے میں صرف ذالکہ اور ھذا کا ذکر کر رہا ہوں. جہاں ھذا آتا ہے وہاں تو اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، اس ترجمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن جہاں ذالکہ آتا ہے وہاں ایک تشویش ہوتی ہے پڑھنے والے کو. تو یہ ایک الجھن ہے جو قرآن کے پڑھنے والوں کو ہوتی ہے، جو بالکل ابتدائی گرامر جانتے ہیں. تو میری اس ویڈیو کا اصل مقصد بھی یہی الجھن دور کرنا ہے. پہلے تو ہم نے بتایا کہ فاصلے کے لحاظ سے اسماء اشارہ کا استعمال کس طرح ہوگا، قریب کے لیے ھذا، دور کے لیے ذالکہ. لیکن جب تحریر میں ہم اسماء اشارہ استعمال کریں گے، یہ گفتگو میں جب استعمال کریں گے جس میں فاصلے کا تعلق نہیں ہے، وہاں عام قاعدہ یہ ہے کہ عموماً کہ ذالکہ اس چیز کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوگا جس چیز کا ذکر گفتگو میں یا تحریر میں پیچھے گزر چکا ہو، یا جس چیز کا علم جو مخاطب ہے اسے پہلے سے ہو. اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم اسماء جو بعید کے جو اسماء ہیں، اشارہ بعید کے اسماء ہیں، وہ استعمال کریں گے. اور جس چیز کا ذکر آگے آ رہا ہوگا اس کے لیے ھذا مطلب اشارہ قریب کے اسماء استعمال کریں گے. میں پھر کہہ دوں کہ ذالکہ اور اس کے دیگر صیغے اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے جس چیز کا علم مخاطب کو پہلے سے ہوگا، یا جس چیز کا ذکر گفتگو میں یا تحریر میں گزر چکا ہوگا. اور ھذا اور اس کے دیگر صیغوں کا اشارہ عام طور پر ان چیزوں کی طرف ہوگا جن کا ذکر گفتگو یا تحریر میں آگے آ رہا ہوگا، یہ یوں کہیے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہوگا. بات اصل بتانے مقصود یہ ہے کہ ذالکہ کا ترجمہ ہمیشہ آپ ہمیشہ وہ سے نہیں کریں گے، بلکہ اکثر اوقات آپ کو اس کا ترجمہ یہ سے کرنا پڑے گا جبکہ وہ اس طریقے سے استعمال ہو. اور قرآن میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. قرآن میں یہ بار بار یہ ذالکہ اور اس کی جو مختلف صیغے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اور اسی معنی میں ہوتے ہیں، اور وہاں اکثر اوقات ان کا ترجمہ یہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اشارہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے جس کا ذکر بالکل ابھی گزر چکا ہوتا ہے، جس کا بیان جس چیز کا گزر چکا ہوتا ہے اس کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. تو اس لیے ترجمہ یہ سے ہوتا ہے. بہرحال تو اب آئیے کہ قرآن سے آپ کو ذرا اس ذالکہ کے اس استعمال کی آپ کو مثالیں دیتے ہیں جو کہ بے شمار ہیں. آپ مطلب ہر دوسرے صفحے پر آپ کو اس کی مثال مل جائے گی. اس کی سب سے پہلی مثال تو سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ہے، اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، خاص کر ظاہرہ جو عربی سے زیادہ آشنا نہیں ہے وہ تنگ کرتی ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ وہ اس کا ترجمہ وہ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سے ہو نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس آیت میں دیکھیے کہ ذالکہ کا اشارہ ظاہر کسی ما قبل چیز کی طرف ہونا چاہیے، جس کا جو سابق الذکر جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اس کی طرف ہونا چاہیے. تو پیچھے تو صرف الف لام میم ہے، تو اس کا اشارہ الف لام میم جو کہ سورت کا نام ہے اس کی طرف ہے، کہ یہ جو سورت ہے وہ الکتاب ہے، اللہ کا کلام ہے.
اس کی دوسری مثال بالکل چند آیتوں بعد اسی سورہ بقرہ میں آتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اولئک جمع کا صیغہ ہے، ذالک کی جمع ہے، اور اگر آپ پچھلی آیتوں کا مطالعہ کریں تو پیچھے کچھ خصوصیات بیان ہو رہی ہیں متقین کی، تو ان خصوصیات کے بیان کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا اپنے رب کی ہدایت پر، اور آگے پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ یہاں ترجمہ وہی کرنا چاہیے یا یہی کرنا چاہیے؟ یہی کرنا بالکل زیادہ موضوع ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں اور دے دوں میں آپ کو۔ اللہ قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ کہتا ہے کہ ایک چیز بات بیان کرنے کے بعد، پھر کہہ رہا ہوں یہ تبھی آتا ہے جب ایک بات ذکر پیچھے گزر چکا ہو، تو اب اللہ تعالیٰ ایک قرآن میں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ ایک بات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب اس یہ کا مطلب اس ذالک کا اشارہ پچھلے بیان پر ہے۔ میں تمام وہ آیات یہاں نقل نہیں کروں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو استعمال ہے قرآن میں آپ کو ذالک کا بار بار ملے گا آپ کو۔ پھر ایک سے زائد مرتبہ ایک آیت آتی ہے مختلف الفاظ کے تغیر کے ساتھ کہ کذالک یبین اللہ، کذالک یبین اللہ، کذالک یبین اللہ، کبھی آگے آ جاتا ہے یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کبھی آتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ۔ تو اس کذالک کا اشارہ بھی پچھلے بیان پر ہے۔ اللہ کچھ باتوں کی وضاحت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے آیاتہ یا لکم الآیاتہ، اپنی آیات۔ قاف یہ حرف تشبیہ ہے، مطلب اسی طرح لائک دس، کذالک۔ یہاں بھی آپ اگر وہ سے ترجمہ کریں گے تو وہ سینس نہیں بنتی جو یہ سے ترجمہ کرنے سے بنتی ہے۔ پھر تیسرے پارے کے بالکل شروع میں ایک آیت جس آیت سے آغاز ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ بھی اب تلک کا اشارہ بھی پیچھے جہاں دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر آپ ذرا دیکھیے گا کہ تلک کا اشارہ پیچھے ہے، اور پھر آگے بات آتی ہے کہ تلک الرسل، یہ جو رسول ہیں ہم نے انہیں، باقی بات آگے چلتی ہے، تو تلک کا یہاں یہ مؤنث کا صیغہ ہے، ذالک کا مؤنث کا صیغہ ہے تلک۔ اب یہاں تلک کیوں آیا، یہاں اولا کیوں نہیں آیا، یہ خیر اس وقت میرے بیان کا مقصد نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے۔ اصل بات یہ بتانے کی ہے کہ فاصلے کی اگر رعایت کریں گے، اگر فاصلے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ذالک اور ھذا کا استعمال بالکل وہ تو واضح ہے، عام ہے، لیکن اصل توجہ ذالک پر ہے۔ ھذا کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بالکل وہ سمجھ آ جاتی ہے فوراً، لیکن ذالک جب استعمال ہوتا ہے گفتگو میں، تحریر میں، بالخصوص قرآن میں، ظاہر ہے جو غیر عربی ہیں وہ قرآن و حدیث ہی سمجھنے کے لیے زیادہ تر عربی سیکھتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے قرآن ہی کھولتے ہیں، اسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں شروع ہی میں ذالک سے پالا پڑتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک بات جو کہ پیچھے رہ گئی ہے، جس کا ذکر پیچھے رہ گیا ہے، جو بعید ہو گئی ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہی میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ یہ جو الجھن جو ابتدائی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عربی کے، انہیں جو الجھن پیش آتی ہے، یہ الجھن دور ہو جائے۔ اب تک یہ اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔